علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ نکاح میں مہر کا عنوان چل رہا ہے، اسی عنوان پر آج سوال نمبر 22 اور 23 کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سوال نمبر 22 یہ ہے، اس کا جو عنوان ہے کہ دولہے کی رضامندی کے بغیر کوئی مہر مقرر کر دیتے وہ کس طرح ادا کرے، اور سوال نمبر 23 یہ کہ اس کا دوست اگر مہر ادا کر دے دولہے کا، وہ مہر ادا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سوال جواب پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولہے کی رضامندی کے بغیر 75,000 روپے مہر رکھ دیا جائے تو وہ کیا کرے؟ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال: شادی کے موقع پر درمیانہ مہر رکھوانا چاہتا تھا، لیکن 75,000 روپے رکھا گیا، جو میری استطاعت سے بھی زیادہ ہے، اور میں مہر کو واجب الادا سمجھتا ہوں۔ کیا اس صورت میں کچھ رقم ہیلا بہانہ کر کے معاف کرا سکتا ہوں تاکہ میں اس فرض سے بری الذمہ ہو جاؤں؟ اتنی بڑی رقم 2,000 روپے تنخواہ والا کیسے ادا کر سکتا ہے؟ جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب: بیوی سے معاملہ کر لو، اگر زیادہ رقم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو زیادہ دوں گا، ورنہ 300 روپے ماہانہ ادا کرتا رہوں گا، اللہ اعلم۔ سوال نمبر 2 کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر دوست نے مہر ادا کر دیا تو مہر ادا ہو جائے گا۔ سوال: ایک نکاح کی مجلس میں دولہے کی نکاح پر 500 روپے حق مہر طے پایا، اور جو دولہا کے ایک دوست نے موقع پر ادا کر دیا، دوست کا ادا کیا ہوا حق مہر درست ہے؟ سوال جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب: درست ہے۔ تو سائل کی طرف سائل محترم ہیں، ان کی طرف سے جواب پیش کیے گئے کہ آپ آئے کہ دولہے کے ایک صاحب تھے کو ان کے گھر والوں نے ان کی رضامندی کے بغیر ہی وہ چاہتے تھے کہ درمیانہ حق مہر ادا ہو، حق مہر ادا کروں تو جو میں لمٹ کے اعتبار سے اپنی گنجائش کے اعتبار سے ادا کر سکوں، مگر یہ کہ گھر والوں نے آ کے یا ان کے گھر والوں نے آ کے یہ کہ دلہن کی طرف سے یا کہ ان کے انڈر پریشر آ کے انہوں نے وہ مہر 75,000 روپے رکھ دیا۔ اب آئے کہ وہ حق مہر کس طرح ادا کرے، کس طریقے سے ادا کرے، تو یہ کہ وہ آئے کہ وہ کچھ مہر کو کچھ رقم کو بیوی سے معاف کروا سکتا ہے، یا یہ کس طریقے سے اس مہر کو ادا کرے، یا کہ قسطوں پر ادا کر سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو ادا کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ رقم واجب الادا ہے، واجب الادا سمجھتا ہوں۔ سائل میں کہتے ہیں کہ واجب الادا ہے، واجب الادا سمجھتا ہوں۔ آئے کہ مہر کو میں کس طریقے سے ادا کروں، میری تو تنخواہ ہی، میری جو پیسے ہیں وہ 2,000 روپے ماہانہ کماتا ہوں، تو میں کس طریقے سے ادا کروں؟ یہ سائل نے سوال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو رقم ہے، اگر آپ بیوی سے معاہدہ کر لیں، بات کرنے کے بعد اللہ نے اگر زیادہ پیسے دیے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گا، ورنہ تو یہ کہ اگر اتنی استطاعت نہ ہو میرے پاس، جیسے ماہانہ میں کچھ پیسے کماتا ہوں تو اس میں یہ کہ کچھ 1,000 روپے یا تو کچھ اپنی استطاعت کے مطابق 75,000 روپے رکھ دیا تو مہینے میں 20,000 میں 5,000 روپے دے سکتا ہوں، 10,000 روپے دے سکتا ہوں، 2,000 روپے دے سکتا ہوں، اگر زیادہ دیے تو زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ جو بھی بات ہو، جو بھی کنڈیشن ہو، تو وہ اپنے اہلیہ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اور جس پہ ایگری ہو، 5,000 مہینے کے اوپر، 2,000 مہینے کے اوپر اگر ایگری ہوں، 10,000 مہینے کے اوپر ایگری ہوں، جو اس بات پہ بھی ایگری ہوں، تو وہ یہ کہ وہ حق مہر ادا اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی 75,000 روپے وہ ادا کرے، وہ یہ کہ اس میں مہر معجل حمزے کے ساتھ بھی لکھوانا پڑے گا تاکہ اس کو کس پر ادا کر سکے۔ اور دوسرا سوال پیش کیا گیا کہ اگر جیسے کہ نکاح کی مجلس تھی، نکاح 500 روپے طے پایا فار ایگزامپل کے طور پہ، یا تو اس کے جو اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا اس سے وہ حق مہر کیا اپنی طرف سے وہ ادا کر دیا۔ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نکاح تو میرا ہوا ہے، میری اہلیہ ہے، میری بیوی، میری وائف ہے، اب آئے کہ میں حق مہر تو مجھے ہی ادا کرنا چاہیے کیونکہ مجھے تو نعمت مجھے ملی ہے، نہ کہ اس کو ملی ہے، تو یہ کہ بھائی کہ نکاح کے اس کو اثر پڑے گا، ذہن میں انسان کے سوال جب حاضر ہوتا ہے۔ بھائی کہ لڑکی دوست نے اسی مجلس کے اندر حق مہر ادا کر دیا تو آئے کہ وہ اس کی طرف سے اس لڑکے کی طرف دلہے کی طرف سے وہ حق مہر ادا ہو گیا نہیں ہو گیا، سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ اگر لڑکے نے اس کے دوست نے اسی مجلس کے اندر وہ حق مہر ادا کر دیا ہو گواہ کی موجودگی کے اندر،
تو یہ کہ حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے نکاح کیا ہو، آپ نے نعمت حاصل کی ہے، لڑکی ہو جو دلہن ہے وہ آپ کے پاس آئی ہے بطور ایک نعمت کے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ بھی ادا کریں۔ نہیں، ضروری تو لازم ہے کہ اب آپ ادا کریں، کیونکہ آپ کے اوپر ایک نعمت ہے آپ کے اوپر، تو نعمت کا جو شکرانہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں کے طور پر اس کو دی جاتی ہے ہدیۃً تحفتاً، کیونکہ ایک مہر بھی ایک تحفہ ہے۔ تو یہ کہ اگر آپ لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس سے خود دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کہ دوست نے ادا کر دیا اس وقت، تو یہ کہ وہ حق مہر ادا ہو جائے گا، یا بات کر لیجیے بھائی میں اس کو آپ کو بعد میں دے دوں گا، آپ بطور قرض کے لے لیا یا بطور قرض بھی نہ ہو، اس نے خود ادا کر دیا ہو اپنی طرف سے، تو اب یہ کہ مہر وہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی آپ کو نکاح کے اوپر کوئی اثر پڑے، مہر ادا نہ ہو سکے۔ اگر لڑکے نے کے دوست نے، دلہے کے دوست نے اگر وہ مہر ادا کر دیا ہو مجلس کے اندر، تو یہ کہ وہ مہر ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھی سوال جواب جو کہ الحمدللہ واضح ہو گئے ہوں گے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوال جواب ہو کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، وہ میں سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں وقتاً اس کا میں آپ کو جواب دوں گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے سوال جواب کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں گا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے۔ میں فیس بک پہ آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، اسنیک پہ مولانا محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔